اکثر ٹاپکس کے اوپر تو میری تفصیلی ویڈیوز ریکارڈ ہے، یہاں ہم صرف ورڈکٹ دینے کے لیے بیٹھے ہیں. تفصیل کے لیے میں آپ کو اپنی کوئی ویڈیو ریفر کر دوں گا کہ بھائی آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں، اس کے اندر میں نے تفصیل کے ساتھ اس معاملے کو ڈسکس کیا ہے. ہر پرچی کے اوپر ہر دفعہ تو تفصیلاً نہیں بولا جا سکتا، ادروائز تو اگلی اتوار تک بھی یہ پرچیاں ختم نہ ہوں اگر میں بولنا شروع کروں. لیکن چونکہ آلریڈی ہم نے مینیجیبل فارم میں ویڈیوز ریکارڈ کروا دی ہیں، وہ آپ ویڈیوز دیکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اپنے کوشچنس کے تفصیلی آنسر مل جائیں گے. یہاں میں صرف ورڈکٹ دوں گا، پلس اگر کوئی ویڈیو اس کے ساتھ ضروری ہوگی وہ آپ کو ریفر کر دوں گا. کیا اگر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز انسان کے مقدر میں لکھ دی ہے تو وظائف وغیرہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے کہ مقدر میں لکھا ہوا ہے کہ جب یہ وظیفہ کرے گا تو دے دوں گا، نہیں کرے گا تو نہیں دوں گا، اس لیے وظیفہ ضروری ہے. جی یہ مجھ سے دعا مانگے گا تو میں دے دوں گا، دعا نہیں مانگے گا تو نہیں دوں گا. اور جو چیز اس نے آپ کی امتحان کے طور پہ رکھی ہے کہ میں نے اس کو نہیں دینی، وہ دعا سے بھی نہیں ملنی. اور جو تکلیف آپ کی قسمت میں لکھی ہے کہ یہ نہیں ٹلنی، وہ دعا سے بھی نہیں ٹلنی. لیکن بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو مل جانی ہے دعا سے، اور مصیبتیں بھی ٹل جانی ہیں دعا سے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، جس شخص کی یہ خواہش ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کا رزق کشادہ کر دے اور اس کی عمر دراز کر دے، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرے، یعنی ان کے اوپر مال خرچ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کا رزق بھی بڑھا دے گا اور اس کی عمر میں بھی برکت ہو جائے گی. برکت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ عمر 60 سال کی ہے، کام بہت زیادہ کر دیا. کئی لوگ 100 سال زندہ رہتے ہیں، کام کچھ بھی نہیں کیا ہوتا، تو یہ بھی برکت ہے. تو یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوگا کہ جب یہ دعا کرے گا رزق کھول دوں گا، نہیں کرے گا تو نہیں کھولوں گا. اور آخری بات دعا کے حوالے سے، دعا کرنا کوئی آپشنل چیز نہیں ہے. دعا نہ کرنے والا اللہ کا نافرمان ہے. ہاں، ادعونی استجب لکم، اے میرے بندوں مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ تکبر میں آتے ہیں اور مجھ سے دعا نہیں کرتے، میں انہیں ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کروں گا. سورۃ المومن کی آیت نمبر 60 ہے، یہ سورہ غافر بھی کہتے ہیں اسے. تو دعا کرنا اوبلیگیٹری ہے، آپشنل نہیں ہے. روزہ کی حالت میں دمہ کا مریض انہیلر استعمال کر سکتا ہے؟ جی کر لے، لیکن چونکہ چیز اندر ڈال رہا ہے یہ، تو بخاری میں تو ابن عباس کا قول ہے کہ جسم میں کوئی بھی چیز داخل کریں گے روزہ توڑ دے گی. اب یہ کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہے، اس کا میں نے حل یہ نکالا ہے کہ آپ انہیلر یوز کریں، اور وہ بھی کبھی کبھار ضرورت پڑتی ہے جب زیادہ طبیعت بگڑ جائے. تو جس روزے میں آپ انہیلر یوز کر رہے ہیں نا، اس کا روزے کا ایک روزے کے برابر فدیہ، یعنی ایک وقت مسکین کا کھانا وہ آپ دے دیں، باقی روزہ اپنا کنٹینیو کریں. کیونکہ یہ مسئلہ ہے اجتہادی، میں آپ کو یعنی اس حوالے سے کلین چیٹ نہیں دے سکتا، ادروائز پھر راستہ کھل جائے گا. پھر تو لوگ سگریٹ بھی پئیں گے. انہیلر اور سگریٹ میں کیا فرق ہے؟ ایک دوائی ہے اور دوسرا بیماری ہے، لیکن انہیل تو دونوں ہو رہی ہے نا. عدالتی خلا کے بعد اگر شوہر نے طلاق نہ دی تو کیا عورت نیا نکاح کر سکتی ہے؟ جی کر سکتی ہے، اگر ڈاکومنٹ اس کے پاس آ گیا. عورت اس لیے جاتی ہے نا عدالت کے، مرد بدماشی کر رہا ہوتا ہے. یہ پچھلے دنوں جو خان صاحب کا کیس لگا تھا، اس میں نے 9 کے 9 تفصیلی وہ عدت والے مسائل بتا دیے تھے. اس مسئلے کو تو میں نے بڑے تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا. لیکن اس میں وہ چلاکی نہیں ہونی چاہیے کہ مرد کو پتہ ہی نہ چلے اور وہ غلط سمن بھجوا کے تو تنسیخ نکاح ہو جائے، وہ نہیں ہوگا. پھر نماز باجماعت، نماز میں امام کے ساتھ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہیں یا خاموش رہیں، دونوں طرح ثابت ہے. ربنا لک الحمد تو آپ نے کہنا ہے. بعض تابعین سے ثابت ہے وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ بھی کہتے تھے، یہ جائز ہے. اگر نشہ اس لیے حرام ہے کیونکہ وہ نقصان دہ ہے، تو ایسے کھانے جنک فوڈ وغیرہ بھی حرام ہے جو صحت کے لیے نقصان دہ ہے. جی بالکل نہ کھایا کریں. کس نے کہا ہے؟ بالکل نہیں کھانے چاہیے. بلڈ پریشر کے مریض کے لیے زیادہ نمک والی چیز بھی حرام ہے، بالکل. شوگر کے مریض کے لیے چینی کا ایکسیسو یوز بالکل حرام ہے. ہم تو کہتے ہیں، لیکن یہ حرام کا جو فتویٰ ہے یہ اجتہاداً لگایا جا رہا ہے. مکروہ تحریمی کہہ لیں آپ اس کو، لیکن مطلقاً نہیں ہے نا. اگر کوئی کبھی کبھار کوئی اس میں سے فوڈ میں سے کچھ کھا لیتا ہے وہ تو مسئلہ کوئی نہیں ہے، لیکن ایک شخص نے عادت بنائی ہوئی ہے ریگولر، وہ مسئلہ خراب ہوتا ہے. انٹرنیٹ پر شیعہ اور اہل حدیث مناظرہ میں شیعہ مناظر نے اہل حدیث پر طنز کیا کہ جو شخص امام وقت کو جانے بغیر مر گیا وہ کفر پر مرا. نہیں، کفر پہ تو نہیں مرا، جاہلیت کی موت مرا. کفر پہ کہاں سے مر گیا؟
آپ کا امام کون ہے؟ یہ سن کر سنی بتائیں کہ ان کا مہدی کیا پیدا ہوگا؟ بھئی شیعہ کا جو مہدی ہے وہ بھی تو 1200 سال سے سامنے کوئی نہیں ہے، لگتے بشکار ہی ہے. اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ امام ان کو بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہا. یہ سوال اگر مجھ سے 1200 سال پہلے کرتے تو شاید میرے لیے جواب مشکل ہوتا. خیر میں تو اس ٹائم بھی دے لینا سی، لیکن ہوں تو میں ڈنکے دی چوٹ سے کہہ سکتا ہوں کہ 1200 سال سے آپ کا امام بھی سامنے کوئی نہیں. مسئلے آپ بھی امام خمینی سے ہی پوچھ رہے ہیں، شیعہ علماء سے ہی پوچھ رہے ہیں. اور یہی چیز ہے کہ نبی الاسلام کی ختم نبوت کی برکت سے اجتہاد کا دروازہ قیامت تک کھلا ہوا ہے. یہ جو امام کا ذکر ہوا نا، جس کو ماننا ضروری ہے، وہ تو ہے وقت کا پیغمبر. اس کے بعد جو امام ہے وہ پولیٹیکل امام، جو حاکم وقت ہے وہ امام. ان میں آپ نے شریعت کے احکام کے اندر ان کی پیروی کرنی ہے اور برائی میں ان سے الگ رہنا ہے. کیا ایک لڑکی کو محرم کے بغیر گھر سے کافی دور اکیلے پڑھنے کی اجازت ہے؟ حالت امن ہو تو درست ہے، اگر حالت امن نہ ہو تو بالکل نہیں، بالکل کوئی اجازت نہیں. پھر ہمارے گاؤں میں لوگ درباروں سے مانگتے ہیں کوئی رہنمائی فرما دیں. ہم رہنمائی کر رہے ہیں نا، ہماری ہر ویڈیو یہی رہنمائی کر رہی ہے. آپ دربار لکھیں اور انجینئر مدلی مرزا رہنمائی کرنے والی اینیا ویڈیوز کھول جان گے. سورج گرہن اور چاند گرہن کے نومولود بچوں پر اثرات کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے جی یہ سب کے سب توہمات ہیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں، اور سائنس بھی نہیں مانتی انہیں. کہا جاتا ہے کہ عشق مجازی عشق حقیقی کی جانب لے جاتا ہے. اگر یہ سچ ہے تو پھر اس کا بہترین عمل کیا ہے؟ بہترین عمل یہ ہے کہ جو کہتا ہے نا لے جاتا ہے، اس کو کہیں کہ اللہ تعالیٰ تیری بیٹیاں جتنی بھی ہیں نا ساروں کو مائی ہیر بنا دے. یہ حال ہے. اگر وہ گالا کٹے تو ان کا جواب لب گیا، ایک گالا میں نہیں سی تمہیں دے سکتا، تو آپ ہی اپنے آپ کو دے لیے نے. اسلام کے معاملے میں گھر والے روکیں، میں دین سیکھنا چاہتا ہوں، گھر کی مجبوریاں بیان کرتے ہیں، کام کی طرف دھیان دینے کا کہتے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، کام کی طرف دھیان دیں بھائی. دین تو تب آپ سیکھیں گے نا جب پیٹ میں روٹی ہوگی. بھوکے بندے نے دین کیا سیکھنا ہے؟ بھوکا بندہ تو دین سیکھ کے بھی صحیح دین نہیں بیان کر سکتا، ویڈیو ڈیلیٹ کر دیتا ہے. ظاہر ہے. تو اس لیے وہ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ کام کی طرف توجہ دیں، پیرلل میں دین سیکھیں. اور اب آپ کو دین سیکھنے کے لیے مدرسے میں تو جانے کی ضرورت نہیں، گھر انٹرنیٹ کا کنیکشن لگوائیں، قرآن کی تفسیر میری سننا شروع کر دیں، ویڈیوز دیکھیں. اور کرنٹ افیئر تو میرے آ جاتے ہیں. سب سے مشکل تو یہ ہے نا، کہتے ہیں نا جی مجتہد وہ ہوتا ہے جو جدید مسائل کا حل دے. تو میرا خیال ہے تو سارے جدید مسائل کا حل اس پلیٹ فارم تو کوئی کرنٹ افیئر نہیں بچتا، بلکہ کتنے صحافی ہیں، کتنے ٹی وی اینکرز ہیں، وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ میری ویڈیو آئے تو پھر اس کے بعد وہ اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ ہمیں کچھ نو ہاؤ ہو جائے اس ٹاپک کی جو ریلیجن سے متعلق چیزیں. کیا ہم ٹیکس کے اندر زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ بھائی اگر تو یہ ایمانداری سے ٹیکس یوز ہو رہا ہوتا تو میں آپ کو ہاں کہہ دیتا، اور کچھ اور شرائط بھی، کیونکہ ان ٹیکسز کے عوض ہم کچھ بینیفٹ بھی اٹھا رہے ہوتے ہیں. اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ نے زکوٰۃ اپنی پیرلل میں دینی ہے. گامدی صاحب والا موقف جو ہے نا وہ درست نہیں ہے. از اٹ الاؤڈ ٹو پرے نماز وائل ویئرنگ پرنٹڈ ٹی شرٹ؟ بالکل پہنے، کارٹون بھی ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کارٹون سے یہ نہیں ہو گیا کہ آپ کی نماز ختم ہوگی، آپ کوئی اس کی عبادت تو نہیں کر رہے. باقی کو بہت بڑی تصویریں نہ بنی ہو، چھوٹے موٹے جو کارٹون بنے ہوتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا نماز میں. ٹی شرٹ سے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں اگر وہ یہاں تک ہے، کندھے کے اوپر ہونا ضروری ہے. نکاح پہ کتنے کلمے سنائے جائیں؟ کوئی بھی کلمہ سنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ویسے جو یہ آپ سے نکاح پہ کلمے سنے نا، اسے کو دعائے قنوت سنا. انفی تے دعائے قنوت نہیں سنا سکتے، انہوں نے تے آندھی ہے قنوت نازلہ، اللہم انا نستعینک، اللہم اہدنی فی من ہدیت، یہ تے آندھی کوئی نہیں انہوں نے. وہ خادم رضوی صاحب ہی کہتے تھے نا ججاں کو میں نماز سنا گا، میں خادم رضوی صاحب میں تھوڑے کو دعائے قنوت سن لی تو ہم نہیں آنی. یہ صبح شام کے 27 اذکار کوئی مولوی نہیں سنا سکتا. اہل حدیث شاید سنا لیں، ان کا ایک کلچر ہے. بریلوی دیوبندی اتو لے کے تھلے تک کوئی مفتی نہیں اذکار سنا سکتا. تو پہلے مجھے تو نے کہا کہ نہیں پڑھایا سی تو ہم تو دعاواں ہی نہیں آندیاں.
نکاح کیسے تعلق نہیں؟ نکاح کے لیے میرے بھائی گواہوں کی موجودگی میں حق مہر کے عوض ایجاب و قبول ہوگا بس. اگر امام رفع الیدین نہ کرے جماعت کے دوران تو ہم نمازوں میں رفع الیدین کر سکتے ہیں. میں طبیعت صاف کر چکے ہیں 5 منٹ پہلے اس ٹاپک پہ. اگر ہم بھی آپ کی طرح دین کا کام کر سکتے ہیں اور کیا ہم کو بھی ایسی کامیابی حاصل ہو سکتی ہے؟ بھئی اللہ کا معاملہ ہے. میرا تو مشورہ ہے کہ ایک کام نہ ہی کرو. ہاں آپ اس طریقے سے نہ کریں, آپ اور طریقے سے کریں, کیونکہ یہ طریقہ جو ہے نا, یہ نہ ہو کہ آپ دین کے کام سے ہی متنفر ہو جائیں, کیونکہ اس میں پھر تکلیفیں بھی جڑی ہوئی ہیں نا. ہر بندہ تو اس لیول پہ نہیں ہوتا کہ وہ تکلیفوں کو برداشت کر سکے. تو بہتر یہ کہ کام تو ہو چکا ہے میرے بھائی, اب تو آپ نے آگے پہنچانا ہے. جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی روح کدھر جاتی ہے؟ اللہ کے پاس جاتی ہے جی, علیین میں, سجین میں. لیکن اس روح کا جسم سے تعلق رہتا ہے, وہ والا تعلق نہیں ہے جو اس وقت ہے, وہ ان سین بیریئر ہے. عذاب قبر پہ میری تفصیلی ویڈیوز ریکارڈ ہیں. جس سے شادی ہو سکتی ہے وہ نامحرم ہے, اور ہم شادی سے پہلے اس کو دیکھ نہیں سکتے اور نہ ہی اس کو چھو سکتے ہیں. جی اس صورت میں جب آپ کو رشتہ فائنل کر چکے ہیں تو پھر چلیں آپ دیکھ لیں, لیکن یہ نہیں ہے کہ دیکھنے کے بعد آپ کہیں گے جس کی تو تعلیم ہی کم ہے. تو تعلیم کم چیک کرنے کے لیے دیکھنا شرط نہیں ہے, یا اس کا خاندان ٹھیک نہیں ہے تو وہ خاندان آپ نے پہلے دیکھ لینا تھا نا. تو اس لیے میں نے بتایا کہ باقی ساری چیزیں ٹھیک ہوں پھر آپ دیکھنے تک پہنچے. یہ نہیں ہے کہ آپ پوری زندگی دیکھتے ہی رہیں. زور اثر میں سورت فاتحہ کے بعد سورت ملانا پہلی 2 رکعتوں میں احادیث سے ثابت ہے, لیکن آخری 2 رکعتوں میں ثابت نہیں. جن احادیث کا حوالہ آپ دیتے ہیں اس میں پہلی 2 رکعتوں میں سورت پڑھنا نہیں, بالکل ایسا نہیں ہے میرے بھائی. میں نے تو حدیثیں ڈسپلے کرائی ہیں, آپ کس طرح کہہ رہے ہیں؟ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام کی زور اثر کی نماز کا وہ ذکر کر رہے ہیں کہ پہلی 2 رکعتوں کا قیام 30 آیات کے برابر ہوتا تھا, اور آخری 2 رکعتوں کا قیام 15 آیات کے برابر ہوتا تھا. اگر آپ سورہ فاتحہ کو زبردستی ان 15 میں سے نکال بھی دیں تب بھی 8 آیتیں بنتی ہیں فاتحہ کے بعد. ویسے صحابہ یہ نہیں بتانا چاہ رہے تھے, فاتحہ کے علاوہ 15 آیات کا وہ ذکر کر رہے تھے. تو آپ کس طرح کہتے ہیں نہیں ہے؟ میں نے تو دکھائی ہے اپنی ویڈیوز میں. اگر کوئی مسلمان کسی کرسچن لڑکی سے شادی کرنا چاہے تو کیا وہ کر سکتا ہے اگرچہ وہ اسلام قبول کرنے کا ارادہ نہ بھی ہو؟ جی کر سکتا ہے, سب کے نزدیک جائز ہے. یہ بعض علماء پتہ نہیں کون ہے, جاہل علماء ہے, کسی وقت پہ فکر کے, صرف یہ ہے کہ وہ شادی کی نیت سے ہو. یہ جو آپ ویزے شیزے لگوانے کے چکر میں 2 نمبریاں کر رہے ہوتے ہیں نا, وہ نہیں, وہ تو شادی ہوتی ہی نہیں ہے, 2 نمبری ہے. پراپرٹی ڈیلرز کا دونوں طرف سے کمیشن لینا جائز ہے, بالکل, دونوں کے ساتھ نیکی کر رہا ہے نا جی, کیوں نہیں لے گا؟ بیک وقت دونوں کے ساتھ وہ کر رہا ہے تو لے سکتا ہے. جو کہتا ہے حرام ہے اس نے دلیل پیش کرنی ہے. اور وہ بھی دیکھیں انہوں نے ڈیوائڈ کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے ایک طرف سے لے لے, 4% لے لے, وہ کہتے ہیں 2% یہ دے دیں 2% وہ دے دیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک ہی دے تو ٹھیک ہے, کوئی ایک 4% دے دے, ان میں سے لڑتے رہو. میری شادی اس گھر میں ہو رہی ہے جس کی کمائی حرام ہے, کیا میں جہیز لے سکتا ہوں, کھا پی سکتا ہوں؟ کیا شادی کرنا صحیح ہے؟ ابھی ہوئی تو نہیں ہے نا, ٹھیک ہے, کوئی اور شادی کی جگہ دیکھ لیں آپ, یہی پھر میں آپ کو مشورہ دے سکتا ہوں. تو آپ کو پہلے پتہ چل گیا نا تو بچ جائیں میرے بھائی, میں یہی کہہ سکتا ہوں. اور جس کی ہو چکی بھی ہے تو اگر اس طرح کی کوئی حرام کی کمائی ہے تو اس کا وبال ان کے اوپر ہوگا, آپ کے اوپر نہیں ہوگا. اسی طریقے سے کسی کو وراثت میں حرام کی کمائی پہنچی ہے تو اس کے لیے تو وہ حلال ہے نا. اب اس کو آگ تو نہیں لگانی چوک میں رکھ کے آپ نے رقم کو, باقی اس کا جو وبال ہے وہ اس شخص کے اوپر ہوگا جس نے حرام کمایا. کیا نکاح اور ولیمہ ایک ہی دن میں ہو سکتا ہے؟ ولیمہ کے لیے رخصتی ہونا, مرد و عورت کا علیحدہ ہونا پبلک سے, باقی ازدواجی تعلق قائم ہو نہ ہو اس کے ساتھ اس کی کوئی شرط نہیں ہے, یعنی ان کا خلوت کرنا یہ ضروری ہے. تو نکاح کے موقع پہ تو ولیمہ نہیں ہوگا, ظاہر ہے ولیمہ تو ہوگا رخصتی کے بعد, جب آپ لڑکی جو ہے وہ اس کے خاوند کے حوالے کر دیں گے. لے جی آپ کا پورا تھدا میں نے اللہ کے فضل سے ختم کر دیا. میرے اس ممبر پہ آنے سے پہلے جتنی پرچیاں آئی تھی کوئی ایک پرچی بھی ایسی نہیں ہے
جو میں نے پڑھ کے جواب نہ دیا ہو. اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فأحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمة وہیئ لنا من امرنا رشدا. اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما. جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. بالخصوص کشمیر، فلسطین، انڈیا، چائنا، یمن، عراق، شام، افغانستان، پاکستان، جہاں کہیں بھی مسلمان کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، غیب سے ان کی عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما. حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما. حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے تمام کی مغفرت فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما. اے اللہ تمام مسلمانوں کی تمام دینی دنیاوی جسمانی روحانی ظاہری باطنی پریشانیاں تکلیف مصیبتیں دکھ درد بیماریاں دشواریاں دور فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین آمین.